حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی مہمان نوازی بہت خوب فرمایا کرتے تھے۔ کوئی مہمان آپ کے ہاں تشریف لے کے آتا، اس میں بخل نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا، حضور قرض لے کر مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ مہمان جو گھر میں آ رہا ہے، گھر میں اگر اہل خانہ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ وقتی طور پہ قرضہ لے کے مہمان کی مہمان نوازی کرے، یہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم امیر نہیں تھے، حضور علیہ السلام نے غربت اور افلاس میں زندگی گزاری تھی، جبکہ آپ کو یہ کہا گیا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ جو ہیں اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ آپ کے ساتھ سونا بن کے چلیں، لیکن حضور علیہ السلام نے غربت اور مفلسی کو پسند کیا۔ جو مزہ غربت اور افلاس میں ہے وہ امیری میں نہیں ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ مہمان آیا، حضور نے گھر میں دیکھا تو گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے یہودی کے پاس بھیجا، اور کیا پیغام دے کر بھیجا؟ کہا کہ یہودی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ کہو، یقول لک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا تیرے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے، میں قاصد بن کے آیا ہوں، میں حضور کا صحابی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تیرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اسلفنی دقیقاً الی ہلال رجب۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بھیجا، جاؤ یہودی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر یہ کہو کہ مجھے میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، اسلفنی دقیقاً، مجھے تھوڑی مقدار میں آٹا قرض دے دو۔ نبیوں کا امام ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہودی کے پاس بھیجا، کھانے کے لیے کچھ بھجوا دو، میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، الہ حلال رجب۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے آٹا قرض بھجوا دو، میں تمہیں جیسے ہی رجب المرجب کا آغاز ہوگا، چاند نظر آئے گا، میں یہ قرض واپسی لوٹا دوں گا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی جب بات کرنے کے لیے گئے تو یہودی نے آٹا دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اپنے نبی سے جا کر یہ کہہ دو، جب تک کوئی شے گروی نہیں رکھوائیں گے میں آٹا نہیں دوں گا، اپنی کوئی شے میرے پاس گروی رکھوائیں تب میں آپ کو اس کے بدلے میں قرض دوں گا اور آٹا آپ کو دے دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی تشریف لے کے گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہودی نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس کچھ گروی رکھوائیں تو میں آپ کو آٹا دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری زیرہ لے لو، یہ زیرہ لے کر جاؤ اور جا کر اس یہودی کو دے آؤ اور اس سے آٹا واپسی لے آؤ۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس یہودی کو یہ کہنا، واللہ انی لامین فی اہل السماء، کہا اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم میں آسمان والوں میں بھی امین رکھتا ہوں، مجھے آسمان والے بھی امین جانتے ہیں، امین فی اہل الارض، اور مجھے زمین والے بھی امین جانتے ہیں، میں امانت دار شخص ہوں، جو تم مجھے قرض دو گے میں اسی طرح سے تمہیں واپسی لوٹاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَسْلَفَنِي أَوْ بَاعَنِي لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ، حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ مجھے آٹا قرض دے دیتا تو میں اس کا یہ قرض وقت سے پہلے اس کو ادا کر دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا اذهب بدرعی، میری یہ زرہ لے جاؤ
اور جا کر اس یہودی کے پاس گروی رکھوا دو اور اس سے آٹا قرض لے آؤ۔ مہمان نوازی کے لیے قرض اٹھا کر مہمان کی خدمت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث طیبہ ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، محدود آمدنی ہے، آپ کے گھر میں مہمان آ گیا ہے، پہلے حالات ٹھیک چل رہے تھے، بعینی ہی اس وقت آیا کہ جس میں آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ وقتی طور پہ کسی سے پیسے پکڑ لیں، کسی سے ادھار لے لیں، قرض لے لیں، قرض لے کر مہمان کی مہمان نوازی کریں، کس لیے؟ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ قرض جو ہے اس میں تاخیر نہ ہو، آپ قرض کو بر وقت واپسی لوٹا دیں گے۔ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا، مہمان نوازی کرنی ہے اور احسن انداز سے کرنی ہے۔ وقتی طور پہ قرض لے کر مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔